السلام علیکم، میں ہوں فیصل محمد اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل ویوز آف فیصل محمد۔ آج بھی ہم پہلے پاکستان اور اس کے بعد کچھ بین الاقوامی خبروں پر اپنا تجزیہ دیں گے۔ پہلے پاکستان کی صورتحال انتہائی تیزی سے جو معاشی صورتحال ہے وہ بڑی تیزی سے متاثر ہو رہی ہے اور ڈالر جو ہے مسلسل اوپر جا رہا ہے، روپے کی قدر جو ہے گر رہی ہے، جس کی وجہ سے ہماری نہ صرف اسٹاک مارکیٹ کریش کر رہی ہے بلکہ معاملات بھی ہمارے بہت زیادہ خراب ہو رہے ہیں۔ اور اس وجہ سے جو ہے ملک میں پاکستان کی جو ریاست ہے اس کے اندر بے چینی بڑھتی جا رہی ہے اور معاملات جو ہیں دوسرے وہ بھی رکے ہوئے ہیں۔ اور ادھر آپ نے آج دیکھا ہوگا جو ایک سب سے بڑی اہم خبر چلی وہ سپریم کورٹ کی ہے، جس میں کہ آرٹیکل 63A کے حوالے سے کہا گیا ہے۔ اور آپ نے اگر دیکھا ہوگا ان خبروں کو تو اس میں ایک جج نے ایک ریمارکس بھی دیے ہیں کہ اس نے کہا کہ بھئی اگر یہ نااہلی اور جو فلور کراسنگ کے حوالے سے اگر یہ چیزیں اگر ہیں تو اس کو میں جو آئین کے اندر جو ہے اس کے اندر لچک کیوں ہے، اور یا مطلب اس کے اندر کہیں گنجائش کیوں رکھی گئی ہے۔ وہی ایگزیکٹلی بات ہے جس کی جانب ہمیشہ اشارہ آپ کو دلاتا رہتا ہوں کہ پاکستان کے آئین کے اندر اتنے سقم رکھ دیے گئے ہیں اور ان کے ترمیم کر کے انہوں نے اتنے وہ معاملات خراب کر دیے ہیں کہ خود بعض وقت جا کر عدلیہ کو، یعنی جو سپریم کورٹ ہے جو آئین کی تشریح کرتی ہے، اسے بھی جا کے بعض وقت کسی جگہ بند گلی کا شکار ہونا پڑتا ہے۔ اور جب ایسی صورتحال جب ہوتی ہے، یہ جو ہوتی ہیں نا اس قسم کی چیزیں، وہ ان ممالک میں ہوتی ہیں جہاں پہ لوگ بڑے سمجھدار ہوتے ہیں، جن میں کہ پیٹریوٹزم ہوتا ہے اور وہ فیصلہ کر سکتے ہیں اپنے ملک اور قوم کے حوالے سے کہ اگر کوئی ایسا سچویشن آ جاتی ہے، کوئی اگر ایسی سینیریو اگر ڈیولپ ہو جاتا ہے تو وہ ملک اور قوم کے مفاد میں فیصلہ کر لیتے ہیں، خود سیاستدان کرتے ہیں۔ لیکن ایک ایسا ملک، ایک ایسی ریاست جہاں پر کہ فیصلے جو ہوں اپنے ذاتی مفاد کے اوپر ہوں، اور ملک جو ہے وہاں لسانی بنیادوں پر اور فقہی بنیادوں پر بہت سارے معاملات پہ تقسیم ہو، تو وہاں پر پھر ایسے معاملات جو ہے نا وہ ہمیشہ آئینی بحران کا سبب بنتے ہیں۔ تو بہرحال دیکھیے یہ کیا ہے، کیا اس کا ہوتا ہے، لیکن جو میں نے بنیادی طور پر آپ کو بات بتائی اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان کے آئین کے اندر بے انتہا سقم ہیں، اور کیوں رکھے گئے تھے بہرحال اب ایک علیحدہ بحث ہے، لیکن اس کو بہرحال دیکھنا پڑے گا آئندہ آنے والی جو بھی حکومت آتی ہے، جو بھی معاملات ہوتے ہیں۔ لیکن ایک چیز اور بھی ہے جو بہت سارے لوگوں نے آج مجھ سے پوچھی ہے کہ کچھ لوگوں نے کہا ہے کہ جناب راحیل شریف کے حوالے سے خبر چل رہی تھی، پاکستان کے بڑے چینلز پہ چلی ہے کہ ان کو کیئر ٹیکر وزیر اعظم لایا جا رہا ہے۔ کسی نے مجھ سے پوچھا ہے کہ ہمایوں اختر کو لے کر، دیکھیے میں بتاؤں آپ کو کہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ کے حوالے سے میں نے آپ کو بات بتائی تھی کہ آج سے تقریباً 10 دن پہلے میں نے بتا دیا تھا کہ کیئر ٹیکر کے اوپر بات چیت ہو رہی ہے، اور یہ اب سے نہیں ہو رہی، تقریباً 2 ہفتوں سے ہو رہی ہے۔ اس کی وجوہات یہ ہے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا، یہ بات میں اپنی خبر پہ آج بھی قائم ہوں، لوگ کوئی چاہے مخالفت کریں یا نہ کریں، میری یہ خبر ہے ابھی تک یہی ہے۔ اگر بعد میں اگر اللہ کی طرف سے کوئی فیصلے ہوں تو پھر اس کو دنیا کی کوئی طاقت نہیں روک سکتی، وہ تو اس کی ذات تو صرف کن کہتی ہے تو معاملے پر ادھر سے ادھر ہو جاتے ہیں۔ لیکن صورتحال وہی ہے کہ اس حکومت کو جو ہے موجودہ سیٹ اپ کو جو ہے فوج جو ہے نہیں کر رہی بالکل بھی، تو اس لیے یہ فیصلے کیے جا رہے تھے کہ ایک عبوری حکومت لائی جائے۔ لیکن جو میرے پاس اطلاعات ہیں وہ یہ ہے کہ کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ عبوری حکومت لانے کے لیے کم از کم ایک بجٹ جو ہے وہ پاس کر لیا جائے، اور بجٹ پاس کرنے کے بعد جو ہے لایا جائے۔ اور اس حوالے سے جو بات کی، جیسے میں آپ نے پوچھا اور کئی لوگوں نے ان کے حوالے سے ہمایوں اختر کی یا راحیل شریف کی خبر ایک ٹی وی چینل میں چلی، دیکھیے راحیل شریف کی جو ہے نا ایک بات، وہ اصل میں ہمارے دوست ملک کی جانب سے ایک مشورہ دیا گیا تھا، اور وہ مشورہ یہ تھا کہ اگر آپ کیئر ٹیکر یا جو گورنمنٹ آ رہی ہے اس کے اندر اگر آپ عارضی طور پر ان کو لے لیتے ہیں تو وہ اس یہ کہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ کے ساتھ کچھ وہ مالی مفاہمت یا کچھ مالی معاملات سعودیہ کر دے گا۔ یہ ہمارے ایک دوست ملک کی جانب سے کسی سے بات یہ کہی گئی تھی۔ بہرحال اب اس کے اندر کتنی سچائی ہے کتنی نہیں، لیکن یہ ایک سفارتی سطح پر ایک بات کی گئی تھی۔ تو ایک یہ چیز تھی، اور ہمایوں اختر کا بھی لوگ کچھ نام لے رہے ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جو حکومت لائی جائے گی، جہاں تک میرا خیال ہے وہ ٹوٹل ٹیکنوکریٹس کے اوپر ہوگی، اور وہ جو کابینہ ہوگی وہ ٹیکنوکریٹس کی ہوگی۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر میری رائے ہے، یہ میں خبر نہیں دے رہا، یہ میری رائے ہے، میں نے رائے دی بھی ہے، ظاہر ہے میری رائے کوئی اتنی اہم نہیں ہوتی، ہم نے اپنی رائے دینی ہے دے دی۔ میں نے کہا تھا کہ اگر جو کیئر ٹیکر گورنمنٹ یا آپ عبوری سیٹ اپ لاتے ہیں اس میں وزیر اعظم کے لیے عبوری وزیر اعظم کے لیے اگر آپ چودھری نثار کو لے آئیں تو وہ میں سمجھتا ہوں سب کے لیے زیادہ بہتر ہوگا، کیونکہ بہت سارے معاملات جو ہیں، پنجاب ہمارا بڑا صوبہ ہے، اور جو الیکشن ہونے ہیں، دوسرے تیسرے معاملات ہونے، اس حوالے سے ہمیں کوئی ایک مضبوط شخصیت جو ہے چاہیے ہوگی، اور وہ اس وقت فی الحال میں سمجھتا ہوں کہ ان کی شخصیت جو ہے ایک غیر متنازع ہے۔ بہرحال میرا خیال ہے، اور جیسا کہ میں نے کہا کہ حکومت اب ان سے چل نہیں رہی، موجودہ سیٹ اپ کو جو ہے ایک فری ٹائم دیا تھا اداروں نے، اور ان کو کہا تھا کہ بھائی وہ چلائیں، لیکن نہیں چل پا رہے۔ اور پھر جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ عمران خان نے اب کنفرم کیا ڈے بیفور یسٹرڈے کہ ان کی جان کو بھی خطرہ ہے، تھریٹ بھی ہے، اور آج وہ
فرما رہے تھے آپ کے کیا نام ہے وزیر داخلہ کہ آپ ہمیں بتائیں کہ آپ کو کس سے خطرہ ہے. تو مطلب یہ تو وہی بات ہے کہ مطلب قاتل اگر خود پوچھ رہا ہے قتل ہاتھ میں چھری لے کے کہ بتاؤ تمہیں کس سے خطرہ ہے، اور مارنے کے لیے خود تیار کھڑا ہے، تو یہ کوئی عجیب قسم کا سوال ہے. تو اس پہ میں نے ٹویٹ پہ بھی میں نے جواب دیا ہے اس کے لیے، اور ایک آدھ جگہ اور میں نے اسٹیٹمنٹ بھی دیا ہے. بہرحال خیر کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو ہے نا حکومت، اس کو جو آپ کہہ رہے ہیں یہ اب جائے گی اور اسمبلیاں ٹوٹیں گی اور الیکشن ہوں گے ہر صورت کے اندر. اور الیکشن کے لیے کس جو انتخابات کے لیے جو کچھ پیسہ، تھوڑا ظاہر سی بات ہے پیسہ ہوگا، اس کے لیے بھی بات چیت کی جا رہی ہے. اور مجھے لگتا ہے کہ یہ کام بھی شاید جلد سے جلد ارینج ہو جائے گا. پس پردہ کہاں سے کوششیں ہو رہی ہیں وہ فی الحال ہم نہیں بتائیں گے، لیکن یہ تمام چیزیں کیوں ہوئیں وہ اس لیے ہوئیں کہ حکومت جو ہے ناکام ہو رہی ہے. اور میں نے آپ کو لندن پلان بتایا تھا، لندن پلان کے اندر بھی نواز شریف نے یہ بات واضح طور پہ کہی تھی. میں بتا چکا ہوں آپ کو، دوبارہ پھر کہہ دیتا ہوں کہ نواز شریف نے کہا تھا کہ عمران کو کنٹرول کرنا جو ہے ہمارے بس سے باہر ہو رہا ہے. اور ان کو یہ کہا گیا تھا کہ حکومت کو کہا گیا تھا کہ بھئی یا تو آپ اس سے کنٹرول کر لیں. انہوں نے کہا جی کنٹرول کرنا مشکل ہے. تو پھر نواز شریف نے جو بات کی بڑی اہم تھی. اس نے کہا کہ اگر ہم کو بڑے فیصلے کر لیں اور اس کے بعد بڑے فیصلے کرنے کے بعد اگر 3 مہینے بعد یا 4 مہینے بعد اگر یہ حکومت ٹوٹ جاتی ہے تو پھر ہمیں کیا فائدہ ہوگا. بات بڑی اچھی ہے. اب لوگوں نے یہ بھی پوچھا لوگوں کے ذہن میں جو بڑے فیصلے کیا ہیں، وہ بڑے فیصلے میں بتا دیتا ہوں کیا ہے. وہ بڑے فیصلے یہ تھے کہ نواز شریف نے کہا تھا کہ اگر ہم اپنی دولت ذرا غور سے سنیے گا، میں اگر اپنی دولت پاکستان کو جو اس وقت فوری طور پر جو پریشانیاں ہیں، جو معاشی طور پر جو پرابلمز ہیں، اگر ہم اپنے کوئی ایسٹس بڑے پیمانے پہ ایسٹ اگر ہم پاکستان ٹرانسفر کریں اور اس کے فوراً بعد یہ اگر 3 مہینے بعد الیکشن ہو جائے اور ان کو ہار تو ان کو نظر آ رہی ہے کیوں، تو پھر ہمارا کیا فائدہ ہوگا. ان کا مقصد کہنے کا یہ تھا کہ اگر ہم بڑے اقدامات کر لیں اور 4 مہینے بعد الیکشن ہو جائے تو پھر کیا فائدہ ہوگا. تو اس سے اب آپ صاف سمجھیے، میں نے آپ کو کھل کر بتا دیا. ان کے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ ہم بڑے اقدامات کریں گے، پاکستان کی لوٹی ہوئی دولت جو ہمارے پاس ہم لانے کے لیے تیار ہیں، لیکن یہ کہ ہمیں 1-2 سال تک آگے حکومت کرنے کا، یہ جو 1.5 سال تک کا پورا وقفہ یہ حکومت کرنے کا دیا جائے، اور ہمیں حکومت کی جو الیکشن ہے مینیج کرنے کا اس کا پورا موقع فراہم کیا جائے، تاکہ جو ہم پیسہ لگائیں گے نا بھائی پھر اس کو اپنے کمانا بھی تو نا، تو لوٹا ہوا سارے چھوڑ کے تو نہیں چلائیں گے پاکستان کو. دیکھ رہا میرے اس کا کچھ منافع بھی تو لینا پڑے گا. اگر ہم 10 ارب لے کے آئیں گے تو 15 ارب لے کے جائیں گے. تو ایسا تو نہیں ہو سکتا ہم 10 ارب لے آئیں اور فوراً ہی آپ الیکشن کرا دیں. یہ بیسیکلی نواز شریف صاحب کا کہنا تھا. تو لہٰذا انہوں نے شہباز شریف کو کہا اور شہباز شریف نے آ کے جو ہے لوگوں سے ملاقاتیں کرنی شروع کر دی ہیں. اور جیسے میں نے کہا تھا کہ حکومت ان سے نہیں چل رہی، MQM ہو یا کوئی بھی ہو، مولانا فضل الرحمان تو پہلے ہی الیکشن کی جانب کہہ چکے ہیں، کیونکہ وہ اصل میں صرف صدر بننا چاہتے تھے، ان کو صدر ملی نہیں، وزارت ان کو وہاں کی گورنرشپ ان کو ملی نہیں. تو وہ بھی کہتے ہیں بس ٹھیک ہے الیکشن ہو جائے تاکہ تبدیلی کر کے تاکہ کچھ ہم الیکشن پہ جائیں اور کچھ چھوٹا موٹا اپنے سیٹ اپ بنائیں یا کوئی بارگیننگ کریں انتخابات کو مینیج کرنے کے. لیکن میں نے جس سے پہلے کہا کہ اس مرتبہ انتخابات کو مینیج کرنا بہت مشکل ہوگا. لیکن یہ تمام صورتحال ہے. اس تمام صورتحال کی وجہ سے نواز شریف صاحب نے تمام پارٹی ہیڈز کے ساتھ ٹیلی فون پر، میرے پاس جو اطلاعات ہیں سب سے کل بات کی، اختر مینگل وغیرہ جتنے بھی ہیں ان سب سے بات کی، اور زرداری صاحب سے بات کی. لیکن زرداری صاحب کا جو ہے نا اس معاملے پہ اختلاف ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں، کچھ بھی ہو عمران کو تھوڑا سا ٹف ٹائم دیا جائے گا، اور اس وقت تک ٹف ٹائم دینا چاہیے جب تک کہ ہم قوانین میں تبدیلیاں نہیں کرا لیتے اور آئینی ہم تبدیلیاں نہیں کراتے جن کو وہ اصلاحات کا نام دے رہے ہیں. اس حوالے سے وہ امریکہ ان کے ساتھ ہے، میں نے کھل کے بتا دیتا ہوں، اور وہ اس بات کے اوپر وہ ابھی تک راضی نہیں ہو رہے. گو کہ 2-3 دن پہلے یہ بات ہمارے نالج میں آئی تھی کہ لندن کیمپ نے ہتھیار ڈال دیے ہیں واشنگٹن کیمپ کے آگے. لیکن لگتا ایسا ہے کیونکہ لندن کیمپ جو بیٹھی ہوئی ہے، لندن کیمپ جو بیٹھا ہے نواز شریف والا، وہ یہ محسوس کر رہا ہے کہ اگر انہوں نے واشنگٹن کیمپ کے آگے اگر ہتھیار ڈال دیے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ پھر واشنگٹن کیمپ ہی، یعنی میں واشنگٹن کیمپ سے بعد زرداری کہہ رہا ہوں، زرداری جو ہے وہ اوپر آ جائے گا اور یہ پھر پیچھے رہ جائیں گے. تو لہٰذا انہوں نے پھر اپنا جو ہے علیحدہ کچھ معاملہ چلانے کی کوشش کی ہے. انہوں نے اپنے بھائی کو ٹاسک دے دیا ہے کہ تم جا کے اپنے جو اتحادی ہیں ان سے بات چیت کرو. جبکہ زرداری صاحب جو ہیں وہ پھر دوبارہ واشنگٹن سے اس حوالے سے مزید بات چیت کرنا چاہ رہے ہیں. 18-19 تاریخ کو میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ بلاول صاحب جا رہے ہیں وہاں پہ ایک فوڈ کے حوالے سے کانفرنس ہونے والی ہے امریکہ میں. وہاں وہ بلنکٹن سے بات کریں گے اور وہاں پہ جو ان کے جو لابیسٹ ہیں حسین حقانی وغیرہ، جو کہ جنہوں نے ان کو لانے میں بڑی کردار ادا کیا ہے، ان کے ساتھ وہ بات چیت کریں گے اور کوشش کریں گے کہ پاکستان کے اوپر اور اداروں پہ پریشرائز کیا جائے. میرے اس لائن پہ ذرا غور کریں، اداروں کو پریشرائز کیا جائے. اب ایک بات میں آپ کو بتانا چاہوں کہ پاکستان کی فوج جو ہے، کہا جا رہا ہے کہ میں آپ کو بڑی ذمہ داری سے بتا رہا ہوں کہ پاکستان کی فوج جو ہے مکمل طور پر اس سیٹ اپ کو سپورٹ نہیں کر رہی. لیکن پاکستان کی فوج کی ایک خواہش ہے، وہ یہ چاہتی ہے کہ عمران خان کو اور امریکہ کے مفادات کو ساتھ لے کے چلا جائے. یہ میں آپ کو بہت بڑی خبر دے رہا ہوں.
فوج کی کوشش یہ ہے کہ عمران خان کو اور امریکی مفادات کو ساتھ لے کے چلا ہے، جبکہ عمران خان جو ہیں فی الحال جو ہے امریکہ کے ساتھ چلنے کے لیے یا اس کا کسی بھی ڈکٹیشن کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں۔ میں سمجھتا ہوں اچھی بات ہے، بہت اچھی بات ہے۔ اگر یہ بات اگر پہلے سے کی جاتی، اگر کھل کے خود بات کی جاتی، اگر یہ جو کانسپریسی کی ہے، جو مداخلت کی ہے انہوں نے، جو سازش کی ہے، اگر یہ سازش کرنے سے پہلے اگر امریکہ خود بات کرتا ہے، جیسے کہ رشیا، کیونکہ میرا ایک ڈپلومیٹک ہے، مطلب اپنا آپ کو پتہ ہے کہ میرا تو ڈومین ہی ڈپلومیٹک ہے، تو میں اس حوالے سے بات کر رہا ہوں کہ جیسے ہی عمران خان نے رشیا کا دورہ کیا تھا، اگر اس دورے کے فوراً بعد اگر براہ راست امریکہ عمران سے بات کرتا، اور ٹھیک ہے وہ ایک اسلامی ان کا مسئلہ جو کچھ بھی کر لیتا ہے، لیکن اگر وہ بات کرتا اور اعتماد میں لیتا کہ بھائی دیکھیے آپ ایک دم اس طرح رشیا کی طرح نہ جائیں، ہمارے معاملات ہیں، ظاہر سی بات ہے کہ سپر پاور ہے، تو اگر عمران کو اعتماد میں لے کے وہ بات کرتے تو میں سمجھتا عمران خان صاحب شاید ہو سکتا ہے اس پالیسی کو لے چلتے، میرا خیال ہے، مطلب میں کو خبر نہیں دے رہا آپ کو، لیکن جو کچھ امریکہ نے عمران کے حوالے سے کیا، ان کو اٹھا کے باہر پھینکا اور اتنے تھریٹس ان کو ہو گئے، اور تمام عمران کے مخالف دشمنوں کو اور ان کی کردار کشی جو کچھ بھی آپ کا ہوا، میں ٹائم نہیں تھا بتانے کا، اس پوزیشن کے بعد میں نہیں سمجھتا کہ عمران خان فوری طور پر کوئی ایسے فارمولے کو قبول کریں جس میں کہ فوری طور پر فوج یہ کہے کہ وہ امریکہ کے ساتھ چلیں یا امریکہ کی کسی پالیسی کو ٹو کریں۔ میں سمجھتا ہوں یہ بہت مشکل ہے، یہی وجہ ہے، ذمہ داری سے بات کروں، میں نے پہلے بھی کہا تھا پھر کہہ رہا ہوں، یہی وجہ ہے کہ ہماری فوج جو ہے بڑی ڈسپلن ہے، لیکن اس معاملے پہ ہمارے اداروں میں بھی کہیں ایک سوچ تقسیم ہے۔ کچھ ادارے جو ہیں وہ امریکہ کے حوالے سے اور امریکہ کے حوالے سے جو ہے جو ایک سوچ ہے فوج کی، اس حوالے سے وہ عمران کے ساتھ ہیں، یہ میں آپ کو خبر دے رہا ہوں کہ وہ عمران کے ساتھ ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے یہ نہیں ہونا چاہیے، اگر عمران کی سوچ ہے کہ انڈیپینڈنٹ پالیسی رکھی جائے، ہٹ کے رکھی جائے تو ٹھیک ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہونا چاہیے۔ یہی وجہ ہے کہ بہت سارے معاملات جو کہیں عمران کے خلاف اگر کہیں نہ کہیں کسی جگہ اگر ہوتے ہیں تو اس کی خبر جو ہے وہ یہاں ان تک پہنچ جاتی ہے، عمران خان تک پہنچ جاتی ہے، تو یہ ایک صورتحال ہے۔ بہرحال اب ہمیں دیکھنا یہ ہوگا کہ کیا معاملہ بنتا ہے۔ میں نے آپ کو یہ خبر دے دی کہ معاملات جو ہیں کوشش کی جا رہی ہے، اور یہ بھی سارا بتا دیا میں نے آپ کو کہ اسمبلیاں ٹوٹیں گی، اور شہباز شریف کو اب تو مل بھی گیا ہے، شہباز شریف کے اور ان کے علیحدہ راستے بھی ہو گئے، تو اب کیا ہے معاملہ یہ آپ کو دیکھنا پڑے گا، اور کیونکہ اس سیٹ اپ کو جو موجود سیٹ اپ اس کو کوئی مدد دینے کے لیے بھی تیار نہیں۔ میں نے آپ کو بتا دی نا، سعودیہ نے بھی کہا تھا کہ اگر کوئی مسئلہ ہے تو ہم اگر کریں گے، تو پھر اگر ان لوگوں کو دینے کے لیے تیار نہیں، جو میں نے آپ سے کہا تھا کہ کسی کا کہا گیا تھا اگر عارضی حکومت لائی جائے تو دوسرے کا نام بھی دیا، تو یہ ساری باتیں ہیں نا، تو یہ معاملہ جو ہے یہ اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ اس حکومت، اب دوسرے الفاظ میں تمام اگر میرے تجزیے کو آپ سم اپ کریں تو آپ اس کو ایک کوزے میں یوں بند کر لیں کہ نہ اس حکومت کو موجودہ سیٹ اپ قبول کرنے کے لیے تیار ہے، نہ اس سیٹ اپ کو عوام قبول کرنے کے لیے تیار ہیں، نہ اس سیٹ اپ کو کوئی بیرونی طاقت عارضی طور پہ بھی قبول کرنے کے لیے تیار ہے، نہ انہیں کوئی مدد دینے کے لیے تیار ہے۔ مطلب یہ تین جملے میں میرا سارا اس کو آپ یوں سم اپ کر سکتے ہیں، اور حالات ویسے بھی ہیں خراب بھی ہیں، اس حوالے سے مزید اس حکومت سے ویسے بھی کچھ نہیں ہو رہا۔ میں نے آپ کو بتایا تھا ادھر فاٹا میں، آپ کو پتا ہے کہ 2018 کے اندر فیصلہ ہوا تھا کہ فاٹا کو شامل کر لیا جائے گا KPK کے اندر، لیکن کل وہ فاٹا والوں نے بھی ایک جرگہ کر دیا، انہوں نے کہا کہ ہم KPK میں نہیں جائیں گے، ہم علیحدہ رہنا چاہتے ہیں، اور اس فیصلے کے اندر جو یہ مولانا فضل الرحمان صاحب کی شرارت ہے، اور اس شرارت کے پیچھے بھارت اور افغانستان ہے۔ میں شروع سے بتاتا رہا ہوں کہ بھارت اور افغانستان مولانا فضل الرحمان کے ساتھ رہے ہیں، اور ان کو کہتے رہے ہیں کہ فاٹا کا جو ہے انضمام وہ نہیں کیا جائے KPK کے اندر، تو لہٰذا یہ ہے کہ پھر وہ کل انہوں نے یہ بھی کہہ دیا، اور تو اب اس صورتحال کے اندر کیا ہوتا ہے آپ دیکھیں، اور جو میں نے بتائی تھی عمران کو گرفتار کرنے کی، ابھی بھی جو مسلم پیپلز پارٹی ہے اور مسلم لیگ نواز کا ایک گروپ جو ہے وہ ابھی بھی کوشش کر رہا ہے، یعنی کہ ایون نواز شریف کی ہدایت کے باوجود بھی کہ عمران خان کو شاید گرفتار کیا جائے، کیونکہ عمران خان کو گرفتار کرنا، انہیں دیوار سے لگانا، یہ ایک اس کیمپ کی کوشش ہے جس کے اندر زرداری صاحب بیٹھے ہیں۔ لیکن میں نے پہلے بھی کہا تھا اور اب بھی کہہ رہا ہوں کہ اگر عمران خان کو گرفتار کیا تو آپ یقین کریں کہ آپ سری لنکا سے زیادہ برے حالات پاکستان میں دیکھیں گے، یہ میں نے پہلے ہی کہا تھا، میں آج کنفرم کر رہا ہوں۔ اچھا، اب دوسری طرف میں آپ کو تھوڑا سا بین الاقوامی خبریں بتا دیتا ہوں۔ کل امریکہ کے اندر سپر مارکیٹ میں بہت زبردست ایک بڑا واقعہ ہوا ہے ایک فائرنگ کا، جس کے اندر کہ تقریباً جو مجھے اطلاعات مل رہی ہیں وہ تو اخبارات میں بتا رہے ہیں 10 لیکن 12 یا 14 آدمیوں کی ہلاکت کی خبر ہے، اور وہ ایک سیاہ فام جو ہے آدمی نے وہاں پہ فائرنگ کی اور فائرنگ کر کے لوگوں کو قتل کیا۔ امریکہ میں جو ہے دہشت گردی کے جو واقعات ہیں بڑھتے جا رہے ہیں، لیکن یہ دہشت گردی بنیادی طور پر نسلی بنیادوں کے اوپر ہو رہی ہے۔
گورے اور کالوں کے درمیان جو ایک فرق ہے وہاں پہ حکومت کے اندر وہ جو ہے بڑھتا جا رہا ہے. اور آپ کو پتہ ہے کہ امریکہ جو ہے ایک اسلحہ فری کنٹری ہے, تو اس لیے یہ جو ہے صورتحال جو ہے وہاں امریکہ میں بڑا اب بڑھتا جا رہا ہے آپ کو. لیکن آپ میں بتا دوں کہ ایسے بہت سارے واقعات ہوتے ہیں لیکن وہ لوگ چھپاتے ہیں. ہمارے ملک کے ہمارے میڈیا کی طرح ملک دشمن نہیں ہے کہ جناب ایک ذرا سی بات ہوگی تو فوراً انہوں نے بریکنگ نیوز دی. 2-4 آدمی تو ویسے مر جاتے ہیں نا نسلی منافرت کی بنیاد کے اوپر, لیکن وہ خبر نہیں دیتے. لیکن کل 12-14 بندے مر گئے تو انہوں نے بڑی مشکل سے انہوں نے اس کو 10 کہہ کے بتا دیا. تو یہ ایک صورتحال ہے. دوسری جانب ایران کے حالات بڑے خراب ہو رہے ہیں, مہنگائی کی وجہ سے وہاں پہ بڑے ہنگامے ہو رہے ہیں. اور گو کیا آپ کو پتا ہے کہ ایران کے اندر پر اتنی عرصے سے پابندیاں لگی رہیں لیکن ایران چلتا رہا, لیکن اب مہنگائی بہت بڑھ گئی ہے کیونکہ جو روس اور یوکرائن کی لڑائی ہے اس کی وجہ سے فوڈ کا جو ہے اناج کا جو بحران پیدا ہوا ہے. تو ایران کے اندر تو ویسے ہی آپ کو پتا ہے پہلے پرابلمس تھیں, لیکن اس کے باوجود اب یہ کچھ مسئلہ یہ جو فوڈ کا ہوا اس کی وجہ سے مہنگائی بڑھ گئی. اور کچھ تھوڑی سی وہ امریکہ کی بھی وہاں پہ ہے, تھوڑا سا انہوں نے ٹریگر کیا ہے کیونکہ وہ آپ کو پتا ہے کہ جو ایران کا جو معاملہ چل رہا ہے وہ جو نیوکلیئر ڈیل کا, اس کے اوپر بھی کچھ معاملات ہیں, اس میں بھی بڑی سیاست ہے, لمبی ایشو ہے, پھر میں اس پہ کبھی پوری ویڈیو بناؤں گا. تو یہ بھی کچھ وجوہات ہے وہاں پہ سیاسی طور پر. تو نتیجہ ہے کہ وہاں بھی حالات خراب ہوئے. اور کل ایک جگہ ہے ایران میں ایزا ایک شہر کے ساتھ, وہاں پر کئی دکانوں کو آگ لگا دی. ایون افسوسناک واقعہ ہوا ہے کہ ایک مسجد کو بھی آگ لگا دی گئی ہے. تو بہرحال یہ افسوسناک واقعات ہیں. اور ادھر اگر آپ دیکھیں ہمارے بھارت کے اندر تو یہ مسجد کی جب بات آئی تو بتا دوں کہ بھارت میں جب تماشا چلا ہے, بھارت میں آئے دن جو ہے مسجدوں کی وہ کرتے رہتے ہیں, ان کو خبر پتہ نہیں کوئی وحی آتی کیا آتی ہے, وہ کہہ دیتے ہیں جی فلاں مسجد کے اندر ہمیں پتہ لگا کہ یہاں پہ بھگوان کی مورتی تھی اور فلانا تھی. آج کل بھارت میں بہت پریکٹس ہو رہی ہے. ابھی کل گزشتہ دنوں ایک مسجد کا سروے کرایا گیا تھا, ویڈیو سروے, اور وہاں سے انہوں نے وہ شیو لنگ کی مورتی نکال لی. اس سے پہلے 2-3 مہینے پہلے ایک اور مسجد میں ان کو وہاں سے بھگوان سوتا ہوا مل گیا تھا. تو یہ ایک عجیب تماشے جو انہوں نے نکالا ہے. ہر مسلمانوں کی جو عبادت گاہیں وہاں سے ان کو کہیں نہ کوئی بھگوان سوتا ہوا مل جاتا ہے, یا کوئی دیوی ان کو آرام گانا گاتی ہوئی مل جاتی ہے بھجن گاتے ہوئے. تو وہ پھر اب اس کو ہنگامہ کر دیتے ہیں, کورٹ میں چلے جاتے ہیں, کورٹ اس کو بند کر دیتا ہے. تو یہ جو ہے ایک بھارت کے اندر عجیب تماشا مسلمانوں کے خلاف ہو رہے ہیں. یعنی ایک تو ان کو مار رہے ہیں مسلمانوں کو, کشمیر کے اوپر ظلم ہو رہا ہے, کشمیر میں زیادتیاں ہو رہی ہیں, اور ساتھ ہی ساتھ مسلمانوں کی جو عبادت گاہ ہیں ان کے ساتھ بھی یہ معاملہ کیا جا رہا ہے. لیکن دنیا میں اس کے اوپر کوئی بھی آواز اٹھانے والا نہیں ہے. تو یہ ساری چیزیں ہیں. دوسرا ایک جو سب سے اہم بات اس وقت جو چل رہی ہے جس کی وجہ سے ساری دنیا کو جو پریشانی ہے وہ ہے روس اور یوکرائن کا معاملہ. روس اور یوکرائن کی جنگ جو ہے نا وہ ابھی تک جو ہے چل رہی ہے, اور اس کی وجہ سے ساری دنیا کے اندر بڑی جو ہے مطلب تبدیلیاں آ رہی ہیں, بڑے معاملات ہو رہے ہیں. بلکہ ایک میں آپ کو بتانا بھول گیا, ایک میں آپ کوٹ نہیں کروں گا اس ملک کا, کسی ملک کے ایک اہم شخصیت ہے جو اس وقت عہدے کے اوپر ہے, اس نے عمران خان کے حوالے سے کہا ہے کہ عمران پاکستان کے جو فارمر پرائم منسٹر ہیں ان کی جو گورنمنٹ ڈیزالو ہوئی ہے وہ بیسیکلی امریکہ اور روس کی لڑائی کے نتیجے میں گیا ہے. دے آلریڈی کنفرمڈ اٹ. اب وہ کون سا بندہ ہے میں نہیں بتاؤں گا, کسی وجہ سے کوئی معاملات ہے, کیونکہ وہ انہوں نے پریس میں نہیں کہا, مطلب کسی اور جگہ کہا ہے, مطلب اسے کہتے ہیں نا آف دی ریکارڈ ہمارے سے. تو لہٰذا بہرحال تو یہ بات بھی عمران خان کی ایک بہت بڑی شخصیت کی طرف سے میں بھی کنفرم کر رہا ہوں کہ ہم گواہ ہیں کہ کسی اور نے بھی کہہ دی کہ عمران خان کی جو حکومت ہے وہ کانسپریسی کے ذریعے گئی ہے, اور یہ کانسپریسی بنیاد پر روس اور اس نے یوکرین کی باتیں اور روس اور ڈائریکٹ امریکہ کا انہوں نے نام لیا ہے. تو یہ جو ہے معاملہ ہے, اور یہ جنگ جو ہے اب آپ دیکھیں کہ 82 دنوں سے جاری ہے, اور آج جو ہے MI8 سے جو ہے یوکرین نے روس نے حملے کیے ہیں یوکرین کے اوپر. مسئلہ سارا یہ ہے کہ جو میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ یوکرین کی مدد جو ہے یہ نیٹو کر رہا ہے, اور نیٹو کے پورے 30 ممالک کر رہے ہیں, جس کی وجہ سے روس کو نقصان ہو رہا ہے. لیکن روس کی ایک اپنی پلاننگ ہے, روس ہار تو نہیں رہا, لیکن جتنے طریقے سے اس کو فتح کرنی تھی اس طریقے سے وہ فتح نہیں ہو رہی. لیکن اس تمام صورتحال کے باوجود پیوٹن جو ہے بہت سخت ناراض ہیں, اور پیوٹن کی بار بار وارننگ کے باوجود جو ہے امریکہ مسلسل کو مدد دے رہا ہے. اور اب تو انہوں نے فن لینڈ کو اور سویڈن کو جو انہوں نے پرووک کیا ہے, تو وہ اس کی جو پرووکیشن ہوئی ہے اس کی وجہ سے جو ہے پیوٹن بہت زیادہ ناراض ہے. کل میں نے آپ کو بتایا بھی تھا, اور اب یہ خبریں ہمیں کنفرم ہوتی جا رہی ہیں کہ پیوٹن نے کہہ دیا ہے کہ اگر یہ معاملہ بڑھا اور سویڈن نے اگر جانے کا اعلان کیا اور فن لینڈ نے جانے کا اعلان کیا, تو وہ براہ راست پھر امریکہ اور برطانیہ کے خلاف بڑی جنگ کر دیں گے. حتیٰ کہ انہوں نے کہہ دیا کہ وہ سپر سونک میزائل سے اٹیک کریں گے جو ایک نیوکلیئر ہے. اور ساتھ ہی انہوں نے اعلان کیا ہے کر دیں گے, لیکن ساتھ میں کام پیوٹن یہ کر دیا کہ فن لینڈ کی جو سرحد 1300 میل لمبی بارڈر ہے اس کے انہوں نے ٹیکٹیکل ہتھیار جو ہیں ان کے تنصیب جو ہے کر دی ہے. ٹیکٹیکل جو میزائل ہیں وہ بتا دوں کہ وہ سارے کے سارے نیوکلیئر وار ہیڈز لیے ہوئے ہیں. تو اگر وہ وہاں سے اگر ہوتا ہے, اور 1300 میل لمبا بارڈر ہے رشیا کا اور فن لینڈ کا, تو اگر وہاں سے لڑائی ہوئی تو آپ یقین کریں کہ یہ تو سروائیو کر گیا تھا نا. سروائیو کیا کر گیا, یوکرین تو تباہ ہو گیا, مطلب 80-82 دن جنگ چلی ہے. لیکن اگر فن لینڈ کی اور اگر رشیا کی اگر ہو جاتی ہے تو آپ یقین کریں کہ دنوں کے اندر جو ہے نا فن لینڈ تباہ ہو جائے گا, کیونکہ بہت لمبا بارڈر ہے اور رشین فورسز پوری تیزی سے اندر موو کر سکتی ہیں, جو کہ یہاں یوکرین میں نہیں ہوا تھا.
تو یہ جو ہے ایک چیز بڑی انتہائی خطرناک ہے. اور لیکن روس نے برطانیہ کو کہہ تو دیا ہے، لیکن روس کو ایک خطرہ اور بھی ہے کہ اگر روس نے اگر برطانیہ پہ سپر سونک میزائل مارا، کیونکہ نیٹو کا پیٹر نے واضح کہا ہے کہ میں برطانیہ کو سمندر میں ڈبو دوں گا، لیکن اگر وہ سمندر میں ڈبو دیتے ہیں تو روس کو بھی ایک خطرہ ہے، اور وہ ہے برطانیہ کا لاسٹ لیٹر. لوگوں کو نہیں پتا ہوگا، ایک لوگوں نے پوچھا ہوا تھا لاسٹ لیٹر وہ یہ ہے کہ برطانیہ کے ہر وزیر اعظم جو ہے اپنے عہدے کے دوران ایک خط لکھتا ہے، ایک کوڈ ہوتا ہے، اس کوڈ کے اندر جو ہے نا برطانیہ کی جتنی جو آبدوز میزائلیں ہیں، 5 آبدوز میزائلیں، اس کے اوپر ان کے تمام وار ہیڈز اور میزائل لگے ہوئے ہیں، ان کے اندر ان کے کوڈ ہوتے ہیں. وہ ہر آنے والا وزیر اعظم اپنے عہدے کے جانے کے بعد نیا وزیر اعظم اپنے طور پہ اس خط کے اندر نئے کوڈ لکھتا ہے، اور وہ نئے کوڈ لکھ کے سیو کر دی جاتے ہیں، اور اس میں لکھا ہوتا ہے کہ اگر کبھی تاج برطانیہ ختم ہو گیا تو اس کے بعد فوری طور پر ان کوڈز کو دبا دیا جائے گا، جس کی وجہ سے آدھی دنیا تباہی کا شکار ہو جائے گی. تو لیٹر آف دی لاسٹ جو ہے موو یا لیٹر آف دی لاسٹ ڈیسیجن جو بھی آپ کہہ لیں، اس کی وجہ سے روس کو خطرہ ہے. تو میں نہیں سمجھتا کہ روس براہ راست کوئی ایسا کوئی ایٹم بم وغیرہ برطانیہ پہ مارے گا، لیکن برطانیہ کے اوپر حملے ہو سکتے ہیں اگر یہ معاملہ نیٹو کا بڑھا. تو یہ ساری بات ہے. دوسرا ایک اور یہ ہے کہ چائنا نے اپنے 008 کے جو ہیں جہاز اور تباہ کن جہاز ہے ان کے ساتھ جو ہے تائیوان کی سرحدوں کے پر اس نے مطلب مشقیں شروع کر دی ہیں، اور اپنا سب سے بڑا تباہ کن جہاز جو ہے بحری جہاز وہ یلو سی کے اندر لے آیا ہے. اور لگتا ہے ایسا ہی ہے کہ میں نے جیسے پہلے گزشتہ دن کہا تھا کہ شاید چین جو ہے اس معاملے کو سلو کرے، لیکن شاید ہو سکتا ہے چونکہ وہاں پہ کرونا وغیرہ پھیل گیا تھا یا کوئی وبا پھیل گئی تھی. لیکن اب جو ہے گزشتہ 2 دن سے میں دیکھ رہا ہوں کہ چین کی جو ہے وہاں پر اس سی کے اندر پیسیفک کے اندر جو ہے چین کی جو ہے وہاں پہ کارکردگی اور سارے معاملات بڑی تیزی سے آگے بڑھ رہے ہیں. اور ساتھ ہی جو ہے آپ کا سولومن آئسلینڈ جو ہے آئرلینڈ، اس کے اوپر بھی معاملہ جو ہے چل رہا ہے، اور سننے میں یہ آ رہا ہے کہ چین کے وزیر خارجہ سولومن آئرلینڈ کے اوپر جا رہے ہیں، اور امریکہ نے کہا تھا کہ اگر وہاں پر آپ گئے تو پھر یہ ہمارے لیے برا ہوگا، جبکہ سولومن آئرلینڈ کے حوالے سے چین جو ہے معاہدہ کر چکا ہے. تو یہ سارے معاملات ہیں دنیا کے اندر. وہی بات جو میں نے ہمیشہ آپ سے کہتا ہوں کہ بڑے معاہدے، بڑے معاملات، بڑی چیزیں، بڑی جنگیں اور بڑے خطرناک صورتحال جو سامنے آ رہی ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس دنیا کو جنگ و جدل سے محفوظ رکھے. اس کے ساتھ آج کی خبروں پہ میرا تجزیہ یہیں تک. کل انشاءاللہ دوبارہ خبروں پہ اپنا تجزیہ لے کر حاضر ہوں گے. تب تک اللہ حافظ.